اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، اور یقیناً ہم نے دی ابراہیم کو علیہ السلام کو رشدہ، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کو جاننے والے ہیں، یعنی اس کو جاننے والے ہیں، اس میں صلاحیتیں کیا ہیں تو اس کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اس میں خوبیاں کیا ہیں، اس میں صفتیں کیا ہیں، اللہ فرماتا ہے اس حساب سے ہم نے اس کو سمجھ بوجھ بھی عطا فرما دی اور اس کی خوبیاں کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا تھا۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل اللاتی، یہ کیا ہے جو مورتیاں ہیں، تمثال، تماثیل، یہ تماثیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کی مثل بنائی ہوئی کوئی چیز، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ہے نا، اس جیسی کوئی چیز بنائی ہوئی ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ تماثیل ہے، تمثال ہے۔ تو انہوں نے نا یہ ابراہیم علیہ السلام نے بطور تحقیر بولا، ما هذه، یہ کیا ہے، یہ فضول چیزیں ہیں، یہ کیا مجسمے ہیں، یہ کیا مورتیاں ہیں، التی، وہ جو انتم لہا عاکفون، تم جس کے مجاور بن کے بیٹھے ہو، جس پر تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وجدنا، ہم نے پایا ہے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، لنہا عابدین، لہا عابدین، اس کی عبادت کرنے والے، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہ اس کی عبادت کرنے والے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں، تقلید ہے کہ ہمارے باپ و اجداد ایسے کیا کرتے ہیں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، دلیل نہیں ہے، تقلید ہے، اور تقلید شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت میں دلیل کو مانا جائے گا، قرآن پاک، حدیث، یہ دلیلیں ہیں، ان کو مانا جائے گا، اس کے علاوہ کسی شخصیت کی، کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ قال لقد کنتم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لقد کنتم، یقیناً تم انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے آباء و اجداد تھے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے، کہ وہ یہ کام کرتے تھے، تم بھی یہ کام کرتے ہو، تو تم کھلی گمراہی میں تھے، یہ کام کرنے والے، وہ بھی کھلی گمراہی تھے، تم بھی کھلی گمراہی میں ہو کہ تم ان بتوں کے مجاور بن کر بیٹھے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے، کیا تو باتیں یہ سنجیدہ ہو کر، سیریس ہو کر کر رہا ہے، حق والی باتیں کر رہا ہے، ام انت من اللاعبین، یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے، کھیلنے والوں میں سے ہے، یعنی یہ باتیں تو سیریس ہو کر کر رہا ہے، یعنی حق بات کر رہا ہے، یا تو ویسے ہی مطلب مذاق میں، کھیل تماشے میں، کھیل کرنے والوں میں سے ہے، اس طرح بات کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بل قال بل ربکم رب السماوات الذی فطرہن، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، الذی، وہ ذات جس نے فطرہن، ان کو پیدا کیا۔ یعنی یہاں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں ہنسی کھیل نہیں کر رہا، بلکہ میں سیریس کہہ رہا ہوں کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، یعنی میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس ثبوت ہے کہ رب ہمارا اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یہ جو مورتیاں ہیں یہ رب نہیں ہیں، یہ خود بنائے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، یہ رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے، اور میں یہ سنجیدگی سے ساتھ کہہ رہا ہوں، سنجیدگی بھی ہے اور میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے۔ اور یہ بات کر کے، وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، ساتھ یہ بھی کہا، اور اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ضرور کوئی تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے خلاف، تمہارے بتوں کی کوئی خفیہ تدبیر کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ جب تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کر، جب تم یہاں سے پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں ان کا کوئی منصوبہ کروں گا، ان کے خلاف ان کو کچھ نہ کچھ کر دوں گا۔ تو یہ بڑی واضح دھمکی ہے
یہ ہے جو بندہ واضح دھمکی لگائے اور یہ نہ ہو کہ بندہ راتوں رات چھپ کر کسی کا یہ مزار ڈھا دے اور کسی کا یہ پھر مطلب باقی لوگوں کو پریشانی ہو، بلکہ جو بندہ یہ کام کرنا چاہتا ہے وہ خود اس کا ذمہ لے اور واضح طور پر اعلان کرے کہ میں یہ کام کروں گا، آج کروں گا، یہ کل کروں گا، ٹھیک ہے، اور میں یہ کروں گا۔ پہلے لوگوں کو سمجھائے، دلائل دے، سمجھائے، اگر نہیں تو پھر ایسے بات کر دے، یعنی ذمہ اپنے جو آنے والا وہ اس کے رزلٹ ہے، نتائج ہے، جو مصیبتیں مشکلات آنی ہیں، وہ اس کا ذمہ وہ خود لے لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سب سے دنیا میں سب سے بڑے موحد اس لیے ہیں، انہوں نے ساری مشکلیں اپنے اوپر لی تھیں۔ فجعلہم، بس کر دیا ان کو جزازاً ٹکڑے ٹکڑے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر۔ الا کبیر لعلہم، سوائے بڑے کے، جو ان کا بڑا تھا نا اس کو چھوڑ کر باقی وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس کو چھوڑ دیا تاکہ یہ لوگ واپس اس کی طرف آ کر رجوع کریں کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیوں نہیں بچایا، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے باقیوں کو کیوں قتل کیا ہے، باقیوں کیوں مارا ہے اس پتھر بڑے بت نے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس بت نے بچایا کیوں نہیں، یا ان کو کیوں مارا ہے۔ کافی بڑے بڑے بت تھے، لیکن ان میں سے ایک بڑا بت، یعنی کافی بت بڑے تھے، ایک بڑا نہیں کافی بت بڑے تھے، سب کو توڑ دیا، لیکن ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ لوگ اس کی طرف واپس پلٹیں۔ یا الیہ کا معنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو سکتا ہے کہ جب واپس پلٹیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ کیا بنا، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس آئیں گے، اس کے پوچھیں گے کہ تم نے ایسے کیوں کیا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، من فعل هذا بآلہتنا، جب واپس آئے نا انہوں نے کہا من فعل، کس نے کیا ہے یہ، بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے، انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ عجیب بات ہے، وہ اس کو اپنا الہ بھی مان رہے ہیں، یہ ہمارے الہ ہیں، اور کیا ہے ہمارے الہوں سے زیادتی ہوئی ہے، ہمارے الہوں سے کسی نے زیادتی کی ہے، اور زیادتی کرنے والا بڑا ظالم ہے۔ بندہ یہاں سے پوچھ لے، بندہ یہاں سے سوچ لے کہ یہ عجیب بات ہے، الہ اتنا کیا کمزور ہوتا ہے کہ اتنا وہ مجبور ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ انسان مخلوقات اس کا زیادتی کر لیں، اور اب زیادتی کرنے والا ظالم ہو، اور یہ بیچارے مار ہی کھاتے رہیں۔ یہ کیسے معبود ہیں؟ معبود تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، جو خالق ہے، الجبار ہے، القہار ہے، وہ بڑا زبردست ہے، العزیز ہے، وہ غالب ہے سب پر۔ یہ نہیں ہے یہ جو جھوٹے معبود ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے ہمارے معبودوں کو توڑ کر۔ انہوں نے یہ بات کر لی، قال، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتئی، ایک جوان کو، یذکرہم، وہ ان کا ذکر کرتا ہے، ہم نے ایک جوان سنا ہے جو ان کی باتیں، جو ان کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ یقال لہ ابراہیم، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی ان کو حالانکہ پتہ تھا کہ سامنے دھمکی لگائی ہے کہ میں ایسے ایسے کر دوں گا، میں ایسے ایسے کر دوں گا، تو بس کہا بس وہ ایک کوئی لڑکا ہے اس کا نام ابراہیم ہے، وہ سنا ہے ہم نے کہ وہ ان کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے۔ اصل میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نا یہاں تحقیر کر رہے ہیں، توقیر، عزت نہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں، اس لیے یہ الفاظ بولتے ہیں، یعنی یقال لہ، یہ ہوتا ہے غیر معروف، وہ کوئی غیر معروف لڑکا ہے کوئی ابراہیم، وہ ان کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ غیر معروف نہیں تھے، وہ ان کا جو باپ آزر تھا وہ بڑا معروف بت پرست تھا، بلکہ وہ بت گر تھا، وہ بت پراتا تھا، اور یہ بڑا معروف تھا وہ، اور یہ ان کے بیٹے یہ بڑے معروف تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ویسے بھی انبیاء بڑے خاندانوں میں آتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، فأتوا بہ، اس کو لے آؤ، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہ بن جائیں، لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ گواہ بن جائیں۔ لوگوں کے سامنے لائیں گے تو اس کو پھر سزا دی جائے گی، اس کا جرم ثابت ہو جائے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور یہ لوگ گواہ بنیں گے اس سزا پر، یہ لوگ دیکھیں گے، گواہی دیں گے، اور بعد میں پھر بتائیں گے کسی اور کو جس کی ضرورت ہوگی نا، ضرورت ہوگی ایسے کام کرنے کی، اس کو بتائیں گے کہ یہ دیکھ لو، ہم نے آنکھوں سے دیکھا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں کہ ابراہیم بہت ابراہیم کو عبرتناک سزا دی تھی، اب کوئی تم نہ ایسا کرنا، فلاں بندہ نہ ایسا کرے، فلاں بندہ نہ بتوں کے ساتھ ایسا کرے۔ تو یہ ہے تاکہ یہ لوگ سامنے اس کے گواہ بن جائیں، اس کو سزا دینے کے وقت گواہ بن جائیں، تاکہ آئندہ کوئی بندہ اگر کوئی ایسا کرنا چاہے اس کے بعد کہ پیدا ہو کر بڑا ہو کر، تو یہ لوگ کہیں ہم نے دیکھا آنکھوں سے، ہم گواہی دیتے ہیں، اس کو بڑی سخت سزا ملی تھی، تم نہ یہ کام کرو، نئے بندے کے لیے بطور گواہ بن جائیں۔ قال، انہوں نے کہا، انت فعلت ھذا،
کیا تو نے کیا ہے یہ کام اے ابراہیم ہمارے الہوں کے ساتھ، کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ، بلکہ کیا ہے اس کو کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے نے، ان کے بڑوں میں سے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے۔ فاسألوہم، پس پوچھ لو ان سے، ان جو ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، یعنی جو صحیح سلامت ان کا بڑا رہا ہے ان کے بڑے سے پوچھ لو۔ فاسألوہم، پس پوچھ لو، ہم ان کے بڑے سے، ان کے بڑے سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ زیادہ واضح ہے کہ ان کے جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو کہ اگر وہ بولتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اس نے بڑے نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ آتی ہے، اشارہ ملتا ہے کہ جو ایک بڑا ہے نا وہ اپنے بڑے ہونے کے موجودگی میں کسی اور کو اپنا برابر نہیں ہونے دیتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے برابر کسی کو کیوں ہونے دے گا؟ یہ بہتی اپنے برابر کسی کو نہیں ہونے دے رہا۔ ان سے پوچھ لو کہ نہ تمہارے بڑے نے ان کو بچایا ہے، اور نہ بلکہ خود اس نے بڑے نے ان کو قتل کر دیا کہ میرے برابر یہ کیوں ہونے والے ہیں۔ اگر کوئی مخلوق، کوئی بت بھی اپنے برابر کسی کو نہیں ہونے دے رہا تو وہ تو خالق ہے، وہ کسی کو اپنے برابر کیوں ہونے دے گا؟ فرجعوا الی انفسہم، بس وہ لوٹے اپنے دلوں کی طرف وہ لوٹے، یا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کی طرف وہ لوٹے۔ انہوں نے اپنے دماغوں میں سوچا، دماغوں کی طرف انہوں نے واپس اپنا دماغ لڑایا، واپس وہ پلٹے، دلوں کی طرف پلٹے، وہ کہنے لگے فقالوا، انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون، بے شک تم ظالم ہو۔ اچھا، اس بارے میں یہ جو ہے نا حدیث ہے، یہ جو حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت سچے تھے، لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات سنتین منہن فی ذات اللہ قولہ انی سقیم وقول بل فعلہ کبیرہم ھذا وقال بینہما ذات یوم وسارۃ اذا اتى علی جبار من الجبابرہ فقیل له ان ھاہنا رجلا معه امرأة من احسن الناس فارسل الیہ فسألہ عنها فقال من هذه قال اختی فاتى سارة فقال یا سارة لیس علی وجه الارض مؤمن غیری وغیرک وان هذا سألنی عنک فاخبرته انک اختی فلا تکذبینی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 3358 اور 2000 مسلم میں ہے 2371، یعنی گویا کہ یہ حدیث ہے جو 3 جھوٹ والی۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں سب سے مختصر بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ جنگ کا موقع تھا، جنگی حالات ہے، اور جنگ میں یہ دھوکہ دینا جائز ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تینوں کہا کہ ان کے بڑے نے یہ توڑا ہے، ایک جگہ کہا میں بیمار ہوں، اور ایک جگہ کہا سارہ کو کہ سارہ تو کہنا کہ تو میری بہن ہے حالانکہ تو میری بیوی ہے۔ یہ جنگ کا موقع۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تقید المدح بما یشبہ الذم، ایسی تعریف جو بظاہر مذمت ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایسی باتیں کی جو ظاہری طور پر اور تھیں لیکن اصل میں کچھ اور تھیں، تو گویا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ سب سے بڑے سچے انسان تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں، بعض دفعہ کہتے ہیں یہ بخاری شریف میں جھوٹ لکھا ہوا ہے، یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے، اور اس طرح کہتے ہیں کہ بخاری شریف یہ حدیث جھوٹی ہے اور ابراہیم سچے تھے۔ جب 3 جھوٹ بولے تو سچے کیسے ہوئے؟ بندہ پوچھے کہ زندگی پورے میں 3 جھوٹ بولے ہیں، اور یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے زندگی میں ہزاروں جھوٹ بولے ہوں گے جگہ جگہ پر، انہوں نے صرف 3 جھوٹ بولے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے بولے ہیں، جنگی حالات میں بولے ہیں، اور جنگی حالات میں ایسا کرنا جائز ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہری جھوٹ تھے، حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی تعریف جو بظاہر مذمت نظر آئے، لہٰذا اس میں کوئی اتنا اشکال نہیں ہے۔ خاص کر کچھ لوگ مولانا مودودی اور اس طرح جاوید گامدی اور کچھ لوگ ہیں، امین حسن اصلاحی، حمید الدین فراہی، یہ جو لوگ تھے نا چند ایسے اعتراض کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو کہا ہم بھی ظالم ہیں، کہ ہم بھی ایسے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پہلے سوچا دل میں، دماغ میں کہ ہو یہ کیا بنا، پھر کہتے ہیں ہم خود ہی ظالم ہیں، ہم تو ایسے ہی مطلب انہوں نے بنایا ہوا، مطلب ظالم مانا شرک، ہم خود تو یہاں شرک کر رہے ہیں، ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں ان کو اور خود ان کو پوج رہے ہیں۔ جب انہوں نے دل میں دماغ میں یہ بات سوچی، خود ہی کہہ دیا اپنے آپ کو ہم بھی ظالم ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ الٹے کر دیے گئے، علی رؤوسہم اپنے سروں پر وہ الٹے کر دیے گئے، یعنی سر کے بعد الٹا کرنا، یعنی سر نیچے اور پاؤں اوپر ہونا، اور یہ کسی انسان کی سب سے بدترین حالت ہے۔
لہٰذا انہوں نے پہلے خود سوچا کہ ہم ظالم ہیں، لہٰذا پھر وہ دوبارہ فوری ان پہ جہالت، ان کی ضد ان پر سوار ہو گئی، تو وہ کہنے لگی یہ ہے نا سمانو کس والا عروسم، یہ ان کی ضد کی ایک حالت ہے اور حماقت کی ایک حالت بیان کر دی گئی ہے، وہ اپنے سروں پر الٹے ہو گئے، کر دیے گئے۔ تو لقد علمت، انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ جو ہے نا یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کی حماقت آڑے آ گئی، ضد آڑے آ گئی، تو کہنے لگے تو جانتا ہے کہ یہ باتیں نہیں کر سکتے، یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو یہی تو ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ سب اکٹھے ہو کر آئیں، ان کو سمجھائیں، جو شرک کی جو کمزوری ہے وہ واضح کر دی جائے کہ یہ جو تمہاری کیا حفاظت کریں گے، اپنے حفاظت نہیں کر سکتے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اس کی، ما لا ینفعکم، جو نہ تم کو نفع دیتا ہے، شیئا، کچھ بھی، تم کو کچھ بھی یہ نفع نہیں دیتے، لا یضرکم، اور نہ تم کو نقصان دیتا ہے، نہ تم کو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اف لکم، تمہارے لیے بہت افسوس ہے۔ یہ اف جو ہوتا ہے نا، یہ نہایت گندگی کے لیے آتا ہے، اس کا اصل معنی ہوتا ہے ہر گندی سمجھی جانے والی چیز ہے، مثلا میل، گندگی، ناخن کے تراشے وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں گندگی۔ نہایت تمہارے لیے افسوس ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو، اف ہے تم پر۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، اور اس کے لیے بھی جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، تم پر بھی افسوس ہے اور ان کے لیے بھی افسوس ہے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اچھا، اب بتاؤ، ان کو یہاں ہار گئے ہیں، وہ دلائل سے ہار گئے ہیں، ان کو جواب نہیں آ رہا۔ انہوں نے آگے پھر یہ نہیں کہ وہ کلمہ پڑھ لیں یا سمجھ، انہوں نے کہا قالو، کہا اصل میں یہ سب ضد ہے اور حماقت ہے۔ حرکوہ، اس کو جلا دو، وانصروا، اور مدد کرو، آلہتکم، اپنے الہوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو اس کو جلا دو، یہ سب سے یہ بہتر کام ہے کہ اس کو جلا کے ختم کر دیا جائے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ عجیب بات ہے، جو مسلمانوں کا معبود ہے، حقیقی ہے، وہ مدد کرتا ہے مسلمانوں کی، لیکن یہ جو مشرک ہیں یہ کہتے ہیں ہم اپنے معبودوں کی مدد کریں گے۔ معبودوں کی یہ خود مدد کر رہے ہیں، خود بنا رہے ہیں، ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں، ان کا اتکاہ بیٹھتے ہیں اور خود ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی گویا کہ یہ ان کے خالق ہیں۔ انسان بتوں کے خالق بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو خالق ہے اپنی مخلوق کی مدد کرنے کے حساب لگا رہا ہے۔ مخلوق بھی انہوں نے خود بنائے ہوئے، انہوں نے مجعول ہے، مخلوق ہے، وہ بنائے ہوئے ہیں پتھر کے بت، اور ان کو مخلوق بنا کر پھر ان کو خالق بات کہتے ہیں، یہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے معبود ہیں۔ اگر تم نے کرنا ہے تو ایسا کر دو۔ قلنا، ہم نے کہا یا نارو، اے نار، اے آگ، کونی، ہو جاؤ، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ۔ اتنی ٹھنڈی نہیں کہ وہ ٹھنڈی بھی بہت ٹھنڈی اور مشکل پیش آئے، ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ اس کے لیے انہوں نے پھر بہت بڑی ایک دیوار بنائی، مکان بنایا چار دیواری کر کے، جیسے وہ آتا ہے نا قرآن پاک دوسری آیت میں سورہ صافات میں، قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم۔ اس کے لیے بہت بڑی ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو بڑھتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے بہت بڑا آگ جلاؤ کیا، چار دیواری بنائی، عمارت بنائی، اس میں آگ جلائی، پھر اس میں انہوں نے اس کو پھینک دیا، ابراہیم علیہ السلام کو۔ ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ منصوبہ کرنے کا، بری تدبیر کرنے کا، انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کا۔ فجعلناہم، ہم نے بنا دیا ان کو، الاخسرین، نہایت گھاٹے والے، ہم نے ان کو لوگوں کو نہایت گھاٹے والے بنا دیا۔ تو اب یہاں وہ جو چھپکلی تھی یہاں وہ پھونکے مارتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت زفدہ تطفئ النار عن ابراہیم وکان الوازہ ینفخ فیہ فنہا عن قتل ھذا وامر بقتل ھذا۔ مینڈک ابراہیم علیہ السلام کی آگ جاتے تھے اور چھپکلی ان میں پھونکے مارتی تھی، سو انہیں قتل کرنے سے منع کر دیا اور اس قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال للوازع الفویسق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فویسق یعنی نافرمان یعنی چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسرا یہاں ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور یہ جو آتا ہے نا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا میں آپ کو بچاتا ہوں، تو یہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ہم نے ان کو بہت ہی گھاٹے والے کر دیا ان لوگوں کو، یعنی وہ شرک پر مرے سارے،
اور ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، ونجیناہ ہم نے ان کو نجات دے دی یعنی بچا لیا، ولوطا اور لوط کو بھی، الی الارض التی اس زمین کی طرف، التی وہ جو بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت دی تھی، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، ان کو بچا لیا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ساتھ ان کا بھی ذکر کر دیا کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یعنی اس واقعہ کو دیکھا لوط علیہ السلام ایمان لے آئے، لوط کو بھی بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی بچا لیا۔ پھر وہ شام کی طرف چلے گئے، وہاں پھر لوط علیہ السلام کا الگ ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہاں وہبنا اور ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب نافلتاً بطور انعام کے یعنی زائد عطا کیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحًا اور ہم نے ہر کسی کو نیک بنایا تھا، صالح بنایا ہم نے ہر کسی کو، وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے بنایا ان کو أَئِمَّةً امام، ہم نے ان کو بہت بڑے امام بنایا، پیشوا بنایا، یہدون وہ رہنمائی کرتے تھے، بیامرنا ہمارے حکم کے ساتھ، ہمارے حکم سے کے ساتھ ان لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور ہم نے ان کی طرف رہنمائی اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، فعل الخیرات نیکیاں کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور نیکیاں کرنے کی ہم نے ان کی طرف وحی کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ ہمارے عبادت کرنے والے تھے، ہمیشہ سے وہ ہمارے عبادت کرنے والے بندے تھے، وَلُوطًا اور جو لوط تھے، آتَيْنَاهُ ہم نے عطا کی ان کو حکماً حکم یعنی ہم نے ان کو حکم عطا کیا، وعلماً اور علم عطا کیا یعنی حکمت عطا کی اور علم عطا کیا، یعنی حکمت دانائی سمجھداری عطا فرمائی، اور علم یعنی نبوت عطا فرمائی یا علم عطا فرمایا، اور حکمن کا معنی نبوت عطا فرمائی، ونجیناہ ہم نے ان کو نجات دی، من القریۃ التی اس بستی تھے، کانت تعمل الخبائث جو برے کام کرتی تھی، ہم گندے کام کرتے تھے، ہم نے اس کو وہاں سے نجات دے دی، انہم کانوا قوم سوء فاسقین بشک وہ بری قوم تھی جو نافرمان تھے، بری قوم تھی، نافرمان لوگ تھے، تو ہم نے اس کو لوط علیہ السلام کو نجات دے دی، بچا لیا، وادخلناہ ہم نے اس کو داخل کر دیا، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کیا، انہ من الصالحین شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔